الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطر کی زکوٰۃ یعنی صدقۃ الفطر یا فطرانہ یہ مقرر کیا ایک سا کہتے ہیں، یہ ایک پیمانہ ہوتا تھا، ٹوپا، اس میں گندم تقریباً 2.25 سیر آتی ہے، 2.25 سیر یعنی 2 کلو اور 100 گرام، تقریباً 100 گرام سے تھوڑی سی کم ہوتی ہے، 100 گرام پورا لگا لیں، 2 کلو اور 100 گرام۔ سیر چھوٹے ہوتے تھے کلو سے، تو وہ 2.25 بنتے تھے، 2.25 سیر یا 2 کلو اور 100 گرام یہ وزن ہے۔ ایک سا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی، من تمرن کھجوروں کی، او شعیر یا جو، کھجوریں جو یہ عام طور پر وہاں استعمال ہوتے تھے اور یہی کرنسی کے طور پر بھی استعمال ہوتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے میں بھی کھجور اور جو کا آٹا یہ استعمال کیا جاتا تھا۔ تو بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر مقرر کی، علی العبد والحر والذکر والانثی والصغیر والکبیر، کوئی چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد ہے، عورت ہے، سب پر، مسلمان جو ہوں سب پر لازم ہے صدقہ فطر ادا کرنا۔ اور فرمایا کہ ان تؤدی قبل خروج الناس الی الصلاۃ، لوگوں کے نماز کے لیے یعنی نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے یہ صدقۃ الفطر ادا کیا جائے۔ بعض لوگ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کے لیے نکلنے سے پہلے دینے کا مطلب ہے کہ عین عید والے دن یا عید والے دن کے قریب، حتیٰ کہ کچھ نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ عید کا چاند نظر آئے تو پھر دی جائے زکوٰۃ، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ صدقۃ الفطر جو ہے یہ پہلے بھی دیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فطرانے کا جو اناج تھا غلہ، اس پر آپ نے نگران مقرر کیا تھا، رات کو ڈیوٹی لگائی تھی پہرا دینے کی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، 3 دن تک شیطان آتا رہا، چوری کر کے جاتا رہا، وہ پکڑ لیتے، وہ منتیں ترلے کر کے چلا جاتا، آخر تیسرے دن کہتا ہے جی ایک بات تمہیں بتاتا ہوں، وہ کام کر لو تو کوئی تمہاری چوری نہیں کرے گا۔ اس نے بتایا کہ آیت الکرسی پڑھ لو تو پھر کوئی چوری کرنے نہیں آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات اس نے سچ کہی ہے وہ بڑا جھوٹا، لیکن جو بات تجھے بتا گیا ہے وہ سچ کہہ گیا، اور یہ شیطان تھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 دن تک تو وہ فطرانے کا غلے کی اناج کی چوری کرنے کے لیے آتا رہا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ عید سے پہلے ہی جمع کیا ہوا تھا، جو آپ کے پاس موجود تھا، اور اس کے اوپر نگران اور محافظ مقرر تھا۔ تو فطرانہ عید سے پہلے رمضان کے دوران کبھی بھی وہ دیا جا سکتا ہے۔ اصل اس کا مقصد ہے فقراء مساکین کی ضرورت پوری کرنا، تاکہ وہ عید کے دن وہ مانگتے پھرتے نہ رہیں اور ان کی جو ضرورت ہے بنیادی وہ پوری ہو جائے، اور وہ اطمینان سکون سے عید کا دن کم از کم گزار لیں۔ یہ مقصود و مطلوب ہے صدقۃ الفطر کا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا